الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے آبزرو کرنے کے لیے، اس کے تھرو انسان لرن کرتا ہے۔ کان اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں سننے کے لیے، ان کے تھرو لرن کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے کہ آنکھ سے دیکھی، کان سے سنی چیزوں کو وہ دماغ میں انٹرپریٹ کرتا ہے اور اس سے پھر ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے، اور پھر وہاں سے اپنا راستہ جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا۔ پھر یہ انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کو معاشرے میں بے شمار راستے نظر آتے ہیں، بہت سے ٹرینڈز اس کے سامنے آتے ہیں، بہت سی اٹریکشنز اس کو معاشرے میں ملتی ہیں، اور معاشرے میں کچھ سمجھانے والے ملتے ہیں، کچھ روکنے والے ملتے ہیں، لیکن ان سب کے مقابلے میں فرمایا اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع تو ہو گئی پیدا ہوتے ہی، اور پھر چلتے 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 اس کا جو کلائمیکس ہے وہ قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کے دل میں اپنی ذات کا شعور عطا فرمایا۔ سورۃ الاعراف میں بیان ہوا کہ ہم نے تمام انسانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب، تمہارا آقا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب کی روحوں نے بیک زبان مانا بلا، یس انڈیڈ، شہیدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اب ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، دیکھو تم نے مجھے پہچان لیا ہے اور گواہی دے دی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، یا تم یہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا اور ہم تو جسٹ ان کی اولاد تھے، تو کیا اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا بما فعل المبطلون، ان کی وجہ سے جو حرکتیں اہل باطل نے کی تھی۔ اگر ہدایت کو، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ اسکول کے زمانے میں کوئی لفظ ہمیں آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کو جانچنے کے دو طریقے تھے، ایک الفاظ معنی کا سوال جو ہے وہ ہوتا تھا، اور ایک جملوں میں استعمال کرنے کا سوال ہوتا تھا، اور یہ بڑا اہم سوال تھا۔ ہدایت جو ہے اگر آپ اس کو جملے میں استعمال کریں تو وہ جملہ بے معنی ہوگا جس میں آپ منزل کو مینشن نہ کریں۔ مثلا آپ مجھے کہیں کہ جی مجھے گائیڈ کریں، یا میں آپ سے کہوں کہ جی مجھے گائیڈ کریں، ہم ایک دوسرے کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکیں گے جب تک میں یا آپ منزل کی خبر نہ دیں کہ جی میں نے شیخ پورے جانا ہے یا فیصل آباد جانا ہے، مجھے گائیڈ کریں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ میں شیخ پورے جانا ہے تو آپ مجھے گائیڈ کر دیں گے فوراً، ورنہ آپ میرا منہ دیکھتے رہیں گے کیا گائیڈ کروں آپ کو۔ تو ہدایت ہمیشہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے، منزل اورینٹڈ ہوتی ہے، اور اگر منزل سامنے نہ ہو تو گائیڈنس بے معنی ہے۔ یہ گائیڈنس کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس دن آپ نے ستارہ کیمیکل جوائن کی تو جس آفیسر کو آپ نے رپورٹ کی تو آپ نے اس سے کیا کہا ہوگا کہ سر میں آ گیا 200 کی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ سب سے بنیادی چیز، یعنی جب انسان اپنے سٹیٹس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ آپ نے ستارہ کیمیکل میں ایز امپلائی جوائن کیا ہے، تو آپ امپلائر سے یا امپلائر کے نمائندے سے پوچھیں گے کہ جی بتائیے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے۔ اور پھر
اس کی مزید تعریف ہے کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتے کو آپ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، و ایاک نستعین، لہذا تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ غلام ہمیشہ اپنے آقا سے گائیڈنس لیتا ہے، جس طرح ایک امپلائی اپنے امپلائر سے گائیڈنس لیتا ہے، اور غلام جو ہے وہ اپنے آقا سے گائیڈنس لیتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی غلام ہیں، لہذا تجھی سے راستہ پوچھتے ہیں۔ اب وہ راستہ کیا پوچھا گیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے خط مستقیم اور ایک ہوتا ہے صراط مستقیم۔ خط مستقیم تو جیومیٹری میں آپ نے پڑھا کہ دو نقطوں کے درمیان جو منیمم ڈسٹنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ خط مستقیم ہے۔ لیکن صراط مستقیم جو ہے وہ لازماً نہیں کہ بالکل اسٹریٹ ہو۔ اب یہاں سے آپ فیصل آباد جانا چاہتے ہیں تو یہ سڑک جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ تو نہیں ہے، لیکن آپ یہی کہیں گے بس یہ سڑک سیدھی آپ کو نشاط آباد لے جائے گی، پل چڑھ کے پھر نیچے اتر جائیں اور آپ سے فیصل آباد کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو صراط مستقیم کہتے ہیں گول اورینٹڈ راستے کو، اس میں بینڈز ہو سکتے ہیں، اس میں نشیب و فراز ہو سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اسے سیدھا راستہ ہی ہے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ کون سا راستہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، اس کی منزل کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہوئے۔ اب آپ نے منزل بتا دی نا آپ نے کہ میں تجھ سے وہ گر سیکھنا چاہتا ہوں کہ جس پر عمل کر کے میں تجھے راضی کر لوں۔ اس لیے کہ امپلائی کی کامیابی بھی اپنے امپلائر کو راضی کرنا ہوتی ہے، اور غلام کی کامیابی بھی اپنے آقا کو راضی کرنا ہوتی ہے۔ آقا راضی ہو گیا، کام پورا ہو گیا، اور آپ نے بہت ٹھیک کام کیا، بہت اچھا کام کیا، بڑی محنت کی، لیکن امپلائر راضی نہیں ہوا یا غلام سے اس کا آقا راضی نہیں ہوا تو زیرو اچیومنٹ ہو گئی۔ سمجھ لیں؟ تو صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا کہ جس سے تو راضی ہو گیا، تاکہ ہم بھی تجھے راضی کر لیں۔ اگلی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ گائیڈنس میں اگر آپ نے شیخوپور جانا ہے یا لاہور جانا ہے اور گیٹ پر پرنٹڈ ڈائریکشن پڑھی ہوئی ہو کہ اگر آپ نے جڑا والے جانا ہے تو راستہ یہ ہے، تو آپ وہ کاغذ لینے سے انکار کر دیں گے کہ بھائی میں نے جڑا والا جانا ہی نہیں، میں تو شیخوپور جانا ہے، مجھے شیخوپور کا راستہ بتاؤ یا لاہور کا راستہ بتاؤ۔ قرآن مجید کو جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں آخرت کا راستہ بتاتا ہے، جبکہ ہم سب کے سب وداؤٹ ایکسیپشن دنیا کے طالب ہیں۔ تو اپیرنٹلی ایسا نظر آئے گا کہ ہماری منزل تو دنیا ہے، لیکن قرآن مجید ہمیں آخرت کا راستہ بتا رہا ہے، تو ایز اف قرآن مجید ہمارے لیے گائیڈ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ کو کوئی جڑا والے کا راستہ بتائے تو آپ اس کی بات بھی نہیں سنیں گے کہ بھائی مجھے لاہور کا راستہ بتاؤ، میں لاہور جانا ہے۔ تو قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک جو راستہ قرآن مجید دکھا رہا ہے وہ تو آخرت کا راستہ ہے۔ تو اپیرنٹلی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید ہمارے لیے گائیڈ نہیں ہے، لیکن ذرا گہرائی میں دیکھیں کہ دنیا میں ہم سب کس چیز کے طالب ہیں۔ ایک ملازم آدمی 35 سال سروس کر کے ریٹائر ہوتا ہے، اور جس دن وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے اس کا ساتھ والا کولیگ اسے پوچھتا ہے کہ بھائی 35 سال تم نے سروس کی ہے، تمہاری اچیومنٹ کیا ہے؟ تو بہت خوش ہو کے بتاتا ہے کہ جی میں نے پلاٹ لے لیا ہوا ہے
بنیادیں بھی بھر لی ہوئی ہیں، اور ابھی مجھے گریجویٹی کی رقم ملے گی تو 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا. تو یہ کیا ہے؟ اس کی اچیومنٹ ہے. یعنی ملازم آدمی کی بھی منزل یہی ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک گھر بنا لوں، اور کسی انڈسٹریلسٹ کی بھی آبجیکٹو یہی ہے کہ وہ جب وہ سمجھتا ہے کہ سب کام ہو گئے، اسٹیبلش ہو گیا بزنس سب کچھ، اب پھر اپنے درجے کا ایک لیوش سا گھر بناتا ہے، تو یہ اس کی اچیومنٹ ہے. اور زمیندار کسان، وہ اس کی بھی اچیومنٹ یہی ہے کہ میں گھر بنا لوں. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہماری منزل ہے گھر، اس گھر میں رہنا نصیب جو ہے وہ کسی کسی کو ہوتا ہے. عام طور پر انسان گھر بنانے کے قابل ہوتا ہے بوڑھا ہو کر. ادھر وہ گھر کی فنیشنگ کر رہا ہوتا ہے، اور ادھر اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں کہ اس کو کب دبوچنا ہے. اور آپ نے ایسے حسرتناک مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ کسی شخص نے بڑے چاؤ سے گھر بنایا، اور شفٹ ہونے میں 1 ہفتہ باقی تھا کہ بلاوا آ گیا. اور جب اللہ تعالیٰ وارنٹ ایشو کر دیتا ہے جو اسرائیل علیہ السلام کو، تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ وارنٹ جو ہیں وہ واپس نہیں ہوتے. یہ تو آپ جانتے ہیں. اچھا، اب پھر دیکھیں قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید ہمیں اگر آخرت کا راستہ بتاتا ہے تو آخرت میں ہمیں منزل کون سی دکھاتا ہے قرآن مجید؟ وہ بھی ایک گھر کی منزل ہے. جنت کا راستہ دکھاتا ہے نا. وہ بھی کیا ہے؟ بالا خانے، اپارٹمنٹس جو باغیچوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ایک تو اس اینگل سے دیکھیں کہ دنیا کا گھر جو ہے وہ عارضی گھر ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس میں رہ سکیں. رہ بھی لیں گے تو کتنا رہ لیں گے؟ آپ جو ہیں اس میں 10 سال 20 سال، آخر بہرحال اس میں سے آپ کو نکلنا ہوگا. ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ گھر انسان کا ویک پوائنٹ کیوں ہے؟ کیوں انسان چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنا گھر بنا لوں؟ وہ اس لیے، اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو اسے ہر وقت ایک چنتا رہتی ہے، جب بھی فون بیل بجے گی یا کال بیل دروازے کی بجے گی تو ایک خیال ضرور آئے گا کہ مالک مکان ہی نہ ہوئے کہنے سے آوے کہ جی خالی کر دو. آتا ہے کہ نہیں خیال؟ اور اگر آپ کو آپ کے امپلائر کی طرف سے ریزیڈنس دی ہوئی ہے تو آپ کے ذہن میں ہے کہ جو ہی یہ امپلائمنٹ ختم ہوگی تو مجھے یہ گھر خالی کرنا پڑے. تو انسان کا اصل میں کیا ہے کہ اس کا کوئی ایسا گھر ہو جس میں سے وہ نکالا نہ جائے. اپنا گھر وہ ایزیوم کرتا ہے کہ اسے مجھے نکالے گا کوئی نہیں. حالانکہ ذرا انسان سوچے تو کرائے کے مکان سے تو انسان اپنے پاؤں چل کے باہر آتا ہے، لیکن جسے میں اپنا پرماننٹ گھر سمجھ بیٹھتا ہوں، اس پر چارپائی کے اوپر ڈال کر میں اس میں سے نکالا جاتا ہوں اور مٹی میں جا کے دفن کیا جاتا ہوں. قرآن مجید نے جنت کے تعارف میں یہ بات بار بار دہرائی ہے. یعنی یسرنا القرآن اور نورانی قاعدہ بھی اگر آپ دیکھیں گے اس کی تختیوں میں آپ کو ہم فیہا خالدون، خالدین فیہا، یہ ایکسپریشن ملیں گے کہ وہاں جنت میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے. پھر جنت کے گھر کی قرآن مجید نے جو ڈسکرپشنز دی ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم فیصل آباد کے رہنے والے لوگ جو 50-60 سال سے فیصل آباد میں رہ رہے ہیں، تو پہلے فیصل آباد کیا تھا؟ پکی ماڑی، یا 8 بازاروں کے گرد جتنے بھی محلے ہیں، وہ منشی محلہ ہے، سنت پورہ ہے، سب وہیں پر رہتے تھے، گرو نانک پورہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ وہاں سے موو ہوئے غلام محمد آباد، پیپلز کالونی یا سمن آباد میں. کیا فرق تھا؟ محلوں کے گھروں کے جو بیٹھک کے دروازے تھے وہ گلی میں کھلتے تھے اور کوئی پرائیویسی نہیں تھی.
ہر جو ریڈی والا یا دو آدمی باتیں کرتے ہوئے گزر رہے ہیں وہ آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، اور آپ کی گفتگو باہر سنی جا رہی ہے. یعنی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو بیٹھک میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کی باتیں باہر سنی جا رہی ہیں. فرق کیا تھا کہ ان کالونیز میں ایک چار دیواری تھی، اس کے بعد پھر فرنٹ یارڈ تھا، پھر کمرے شروع ہوتے تھے، بلکہ آگے ویرانڈا تھا، پھر اس کے بعد کمرے تھے، تو ایک پرائیویسی کا احساس تھا. پھر اور چار پیسے آ گئے تو کھلے علاقوں میں آئے. کیا فرق تھا کہ گھر اٹیچ نہیں تھے، ڈیٹیچڈ ہاؤسز. پھر آگے بھی تھوڑا سا باغیچہ، پیچھے بھی تھوڑا سا باغیچہ، اور فائنینشیل کنڈیشن بیٹر ہو گئی تو پھر اور کھلے علاقے میں آئے کہ پورا ایک لان سامنے، پورا ایک لان پیچھے، پورا دائیں پورا بائیں. تو قرآن مجید جو کہہ رہا ہے کہ باغات کے اندر گھر، پھر یہ کہ لوکیشن کاؤنٹ کرتی ہے. یعنی کینال روڈ کے گھر مہنگے کیوں ہیں، سی سائڈ کے گھر مہنگے کیوں ہیں، ریور سائڈ کے گھر مہنگے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ اگر اس کے گھر کے نیچے کوئی پانی بہتا ہو، کوئی نہر، کوئی ندی، کوئی دریا، کوئی سمندر ہو، تو ہی فیلز بیٹر. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان باغات کے اندر رہنے کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے مسکن ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہی گائیڈنس ہے. فرق کیا ہے؟ دیکھیے آپ سب لوگ جو یہاں پر آئے تو ایک طرف تو آپ کی ضرورت پوری ہوئی، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بالفعل آپ اس ادارے کو چلا رہے ہیں، تو امپلائر کی ضرورت بھی تھی اور امپلائی کی ضرورت بھی تھی. آپ کی سروسز امپلائر کو چاہیے تھیں، تبھی انہوں نے آپ کو ہائر کیا، اور پھر جس قدر آپ کی سروسز چاہیے تھیں اتنی ہی فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کی. ہر انسان کے ایک خریدار ہے دنیا. بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل الناس یغدو، سب کے سب لوگ روزانہ نئی صبح کرتے ہیں. کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر شخص جو ہے وہ صبح کرتا ہے اور اپنے آپ کو سیل کرتا ہے، بیچتا ہے. فموتقھا و موبقھا، اور قیمت کیا لیتا ہے اس کی؟ یا تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خلاصی دلا لیتا ہے، یا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے، اس کے اندر مبتلا کر لیتا ہے. تو ایک دنیا کا خریدار، دنیا جو ہے اس میں میری آپ کی سروسز اور ٹائمنگز کو دنیا کے لوگ بھی خریدنا چاہتے ہیں، اور اس کا ایک خریدار ہم سب کا روزانہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے بن جاؤ، میں تمہیں تمہاری پسند کا گھر دوں گا، اور تم اس گھر میں سے نکالے نہیں جاؤ گے. کھانے کی مزے کی چیزیں ہوں گی، طرح طرح کے مشروبات ہوں گے، اور ہر لگژری جو ہے تمہیں اویلیبل ہوگی. اور دنیا کا امپلائر بھی کہتا ہے کہ تم میرے پاس جاب کرو، میں تمہیں اتنی تنخواہ دوں گا، میں تمہیں گاڑی بھی دوں گا، میں تمہیں ریزیڈنس بھی دوں گا، میں تمہیں یہ الاؤنس بھی دوں گا، یہ فیسلٹی بھی دوں گا. اب انسان جو ہے وہ چوز کرتا ہے کہ whom to respond. ایک دکاندار اپنی پروڈکٹ لے کے بیٹھا ہے اور مختلف گاہک آ رہے ہیں، اب اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ کس کو بیچے. اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے گائیڈنس حاصل کیسے کی جائے؟ قرآن مجید سے گائیڈنس حاصل کیسے کی جائے؟ قرآن مجید نے اپنا ایک تعارف تو کروایا کہ یہ الہدا ہے، دا گائیڈنس ہے، اور دوسرا اس کا جو کامن تعارف کیا ہے کہ یہ کتاب ہے. لیکن اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح کی کتاب ہے؟ از اٹ اے ٹیکسٹ بک؟ نہیں.
ٹیکسٹ بک کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ اس پہ چیپٹرز ہوتے ہیں. انٹروڈکشن، پہلا چیپٹر، دوسرا، تیسرا، پانچواں، 10واں. جو چیز پہلے چیپٹر میں ڈسکس ہو جائے اگلے چیپٹر میں اس کا حوالہ تو آتا ہے لیکن دوبارہ بیان نہیں ہوتی. لیکن قرآن مجید ایک عجیب کتاب ہے کہ اس میں چیزیں بار بار بیان کی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں. یعنی آخرت تو قرآن مجید کا وہ سبجیکٹ ہے کہ جو قرآن مجید کا کوئی مصحف آپ کے سامنے آئے، آپ اس کو کہیں سے بھی کھولیں، اوپر سے نیچے تک پڑھیں، تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کو آخرت کا تذکرہ ضرور ملے گا. یعنی اور نہیں تو اگر یہی کہا گیا ہے کہ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے، تو یہ کیا ہے؟ اٹس ناٹ جسٹ این انفارمیشن. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی باپ جو ہے گھر میں بچہ شرارت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں بھی خبر دیتا ہوں تمہاری. پھر قرآن مجید میں بے شمار کہانیاں اور قصے ہیں، لیکن سوائے ایک قصے کے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ باقاعدہ قصے کی طرح بیان ہوا ہے. باقی سب قصے قرآن مجید میں توڑ توڑ کر بیان ہوئے ہیں، ہے نا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پورے قرآن مجید میں گھوم پھر رہے ہیں. کسی حافظ سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں کیسے لگتے ہیں، تو وہ کہے گا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں، اس لیے کہ جدھر جاؤ اذ قال موسیٰ لقومہ، اذ قال موسیٰ لقومہ، اذ قال موسیٰ لقومہ. حافظ نے ذرا کنسنٹریشن لوز کی تو 8-10 سپارے ادھر سے ادھر ہونا کوئی بڑی بات ہی نہیں. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی چیز بائی چانس یا غلطی سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ہے اور ہماری گائیڈنس کے لیے. قرآن مجید میں یہ قصے ایک خاص ریشو سے اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آخرت کا ذکر تو سب سے زیادہ کثرت سے ہے قرآن مجید. یعنی ہمارا رب ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم رہیں دنیا میں لیکن دیکھیں آخرت کی طرف. اور یہ بڑی فیصلہ کش ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اپنا مطمع نظر یا ٹارگٹ بناتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قصے بھی ایک خاص ریشو اور پروپورشن سے قرآن مجید میں رکھے ہیں. ایک قصہ ہے قرآن مجید نے، قصہ آدم و ابلیس. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ایک جن جو بڑا علم والا اور بڑا عبادت گزار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کر دیا تھا. اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے ڈیپوز کر دیا، اس کے اس منصب سے ہٹا دیا اور واپس جنات میں لا کے رکھ دیا. اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی اس کو آج کی زبان میں اگر میں کہوں کہ یو کریٹڈ می فرام فائر اینڈ ہی از جسٹ میٹیریل، آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی، اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. یعنی میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. اب گائیڈنس کیا ہے اس میں؟ یاد رکھیے گا، نافرمان آدمی جو ہے وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانا کرتا کہ سوری میرے سے غلطی ہو گئی. وہ آپ کو مرد الزام ٹھہرائے گا، سر آپ کا حکم غلط تھا، اگر آپ کا حکم صحیح ہوتا تو میں ضرور مانتا. تو یہ شیطنت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. دیکھیے آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جواب طلبی کی. او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہ یا اللہ شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے
کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے، اب تو بہانے سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے کر دے سانو۔ آدمیت کیا ہے؟ یہ شیطنت ہے۔ آدمیت کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربا غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اور اب بھی اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا، تو ہم لازماً نقصان سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے، قرآن مجید نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اس کو پھیلا دیا ہے۔ پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں، 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں، سب سے زیادہ تفصیل یہیں پر ہے۔ پھر 14ویں پارے میں سورہ ہجر میں تقریباً 1 رکوع، سورہ بنی اسرائیل میں 1 رکوع سے کم، سورہ کہف میں 1 آیت، اور پھر سورہ طٰہٰ میں بھی رکوع سے کچھ کم، اور پھر 23ویں پارے میں سورہ صاد کے اندر پھر تقریباً 1 رکوع۔ اب حساب لگائیے کہ قرآن مجید کی جو گائیڈنس ہے، یاد رکھیے گا، قرآن مجید کا علم آپ کو تفاسیر میں مل جائے گا، دینی کتابوں میں مل جائے گا، لیکن قرآن مجید کی گائیڈنس جو ہے اس کی تلاوت میں رکھی گئی ہے۔ حکم کیا ہے کہ قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کرتے رہو، یہ تمہارے لیے رہنمائی ہے۔ تو ان پرسوٹ آف گائیڈنس قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو والناس تک چلے جاؤ، پھر الحمدللہ سے شروع کرو والناس تک چلے جاؤ۔ یعنی ہم سے پہلی نسل جو تھی، ہمارے بڑے، ان کی روایت کیا تھی کہ فجر کی نماز کے بعد وہ تلاوت کرتے تھے، اور اکثر 1 پارہ روز تلاوت کرتے تھے۔ پھر ذرا کمزوری آئی، آدھے پارے پہ بات آئی، پھر ربع پہ آئی، پھر رکوع پہ آئی، اور پھر ہماری نسل نے یہ جو بزرگوں کی روایت تھی اس کو اپنی نئی نسل کو منتقل نہیں کیا۔ یہ ہمارا جرم ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی شخص روزانہ 1 پارہ تلاوت کرتا ہو، وہ ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس میں سے گزرے گا، اور گائیڈنس کیا ملے گی کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہنی ہیں، لیکن ہدایت کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، اللہ اللہ خیر صلاح، یہی ہے۔ یعنی اگر انسان کو کسی وقت یہ غلط فہمی ہو کہ وہ ایبسلیوٹلی نیک ہو گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کہتے چڑھ گیا ہے۔ آپ تعوذ کریں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، تو فوراً آپ کو اپنی بے شمار خامیاں نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ ایک اصولی بات ہے کہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی۔ نبی معصوم ہوتے تھے، اب نبی نہیں ہے تو معصوم بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے ان غلطیوں کو ہمارے کانشیسنیس سے چھپاتا ہے، اور ہمیں غلط فہمی میں ڈالتا رہتا ہے کہ تو بڑی شے ہیں۔ جتنے بھی لوگ بڑے بڑے دعوے کر بیٹھتے ہیں، کوئی مہدی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، کوئی خدا بن بیٹھتا ہے، آپ ان کی ہسٹری کو ٹریس کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دعوے سے پہلے وہ بڑے نیک لوگ تھے، اور شیطان نے اصل میں ان کو دھوکے میں ڈالا اور انہیں یہ ازیوم کرنے کا مشورہ دیا کہ تم بڑی شے ہو۔ اور 10 سال پرانی بات ہے، اس سے بھی زیادہ۔ لاہور میں ایک میٹنگ میں تھا، تو وقفہ ہوا ظہر اور عصر کے درمیان، تو میرے والدین حیات تھے، بڑے بھائی کے ہاں تھے، تو میں نے کہا چلو ان کو سلام کراؤں، شوگر بھی ہے مجھے تو واک بھی کرنی ہوتی ہے، میں چلو تھوڑا سا کلمہ چوک سے واک کر کے چلا جاتا ہوں۔ اگست کا مہینہ تھا، برسات کا موسم تھا، اور برسات کے موسم میں دھوپ اور بادل آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں، تو مجھے فیل ہوا کہ میرے اوپر سایہ ہے اور دھوپ میرے آگے آگے چل رہی ہے، تو بڑا آئی واز امیزڈ، بہت مزہ آیا، مجھ پر وہی آنے والی تھی بالکل، تو مجھے خیال آیا کوئی چکر ہی نہ ہوئے، تو میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ایک دم مجھ پر دھوپ آ گئی۔ تو وہ سایہ کس نے کیا ہوا تھا؟ وہ شیطان نے کیا ہوا تھا سایہ مجھ پر، اور یہ شیطان ہم سب سے یہ چکر چلاتا رہتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ ہمیں تباہی سے دوچار کرنا، ہمیں جہنم میں پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کون سا راستہ دکھا رہا ہے؟ جنت کا راستہ دکھا رہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اصل چیز کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری ہے. عاجزی اور انکساری میں ہم سے غلطی بھی ہو جائے اور ہم معافی مانگتے رہیں تو نو پرابلم. لیکن اگر انسان کو یہ فیل ہو کہ میں بڑی شے ہوں تو پھر سمجھو گیا. اب قرآن مجید کے جو قصے بے شمار آئے ہیں ان میں سے ایک قصہ تو یہ ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط اور حضرت شعیب. یہ 5 پیغمبر جو ہیں ان کا بار بار ذکر آیا ہے اور ایک خاص ترتیب سے آیا ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے، پھر ہود علیہ السلام ہے، پھر صالح علیہ السلام ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت آتی ہے. ان کا قرآن مجید میں کثرت سے ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت لوط ان کے بھتیجے ہیں، اور پھر حضرت شعیب ہیں، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے زمانی اعتبار سے، یعنی 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے. اور پھر یہ جو 600 سال کا عرصہ ہے اس کو فترت وحی کہتے ہیں، انٹرپشن ان ریولیشن. اس عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. ان میں سے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، تمام جو پیغمبروں کے واقعات ہیں اس میں ہدایت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں ایک صرف پہلو آپ کو بتا رہا ہوں، وقت نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے قوم کے سرداروں نے کہا، بلکہ ایک بات پہلے عرض کر دوں، قرآن مجید کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی ہمیشہ قوم سے خطاب کرتا تھا، یا قومی، اے میری قوم. لیکن اس کا جواب، اس پر اعتراض ملأ الذین کفروا یا ملأ الذین استکبروا، متکبروں کے یا قوم کے سردار آبجیکشن ریز کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر ان کی طرف منہ کر کے جواب نہیں دیتے تھے. جواب دیتے تھے یا قوم، اے میری قوم. اس میں کیا ہے؟ گائیڈنس ہے. یعنی قرآن مجید کی ہدایت میں سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دین کی بات کہتے ہوئے سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے، عام دعوت دینی چاہیے. اسی کو میں ایک اور رنگ میں یوں کہوں گا کہ انبیاء کرام کی سیرت میں لیکچر ثابت نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے کسی موضوع پر خطاب کیا ہو. نیور. وہ واعظ کہتے تھے، بیان کرتے تھے، لیکن کسی موضوع کو باقاعدہ موضوع بنا کر بات نہیں کرتے تھے، اور عام پبلک سے بات کرتے تھے، اسپیسیفک اشخاص سے بات نہیں کرتے تھے جن کو اپنی چودراہٹ کا زوم ہو. اور یہ ایک بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں دوز ہو میٹر وہ سردار ہوتے تھے، لیکن انبیاء کرام کو یہ راستہ دکھایا گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کامیابی تمہیں میں دلاؤں گا، بس تمہارا کام کیا ہے کہ میری ڈائریکشن پر تم جو میرا پیغام ہے وہ پہنچاتے رہو پوری نوع انسانی کو. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان سے کہا کہ نوح، تمہارا واز تو بڑا اچھا ہوتا ہے، ہمارا سننے کو جی بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے کمی کاری تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے گوارا نہیں ہے، ان کو ہٹاؤ تو ہم تمہاری محفل میں آئیں گے. اچھا، یہ شہر میں رہتے ہوئے آپ کو سمجھ نہیں آتی بات کبھی بھی. آپ دیہاتوں میں جائیں گے تو وہاں آپ کو چودھری اور کمی کی تقسیم ملتی ہے، اور چودھریوں کو ڈیرے میں یعنی کچھ جو ہیں وہ موڑے لگے ہوئے ہوں گے بڑے کشن والے، اب وہاں تو صرف چودھری بیٹھیں گے. پھر کچھ کرسیاں ہوں گی بیک والی، خواہ وہ پیڑے ٹائپ ہی ہوں، وہاں پر پھر ایک اور کلاس جو ہے وہ بیٹھتی ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ یا پیڑیاں ہوں گی یا پیڑے ہوں گے جن پر بیک نہیں ہوگی، جن پر آ کر ان کے مزارے بیٹھیں گے. اور باقی سب جو ہیں وہ پھر کوئی آئے گا بھی صحیح، وہ صوفے خالی بھی ہوں گے تو وہاں نہیں بیٹھ سکتا، وہ زمین پر بیٹھے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تقسیم ہے. آپ دیہات میں جائیں گے اللہ کے دین کی دعوت لے کر تو آپ کو ان معاملات سے واسطہ پڑے گا، لیکن پھر دین کا تقاضا کیا ہوگا کہ آپ کسی چودھری کے کسی غریب آدمی کو اپنی محفل سے نہیں اٹھائیں گے کہ جو صاحب تسی بیٹھنا تے بیٹھو، میں انہوں نہیں کر سکتا. کیوں؟ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے. نوح علیہ السلام نے یہی کہا نا کہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں،
لیکن بہرحال میں ان کو اپنی محفل سے تمہارے کیمرے پر نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو قرآن مجید میں ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہی دو شخصیتوں کے لیے قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور دوسرے سورہ ممتحنہ میں یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں نمونہ رکھ دیا ہے۔ یہ نمونہ کیا تھا؟ ایک انڈیویجول، ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کس انتہا تک جا سکتا ہے، وہ رول ماڈل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیسے؟ یعنی دونوں اینگل سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنے کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا ہے کہ جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے، یعنی مجنیق میں سے چھوٹ چکے تھے، آگ میں پہنچے نہیں تھے، راستے میں جبرائیل علیہ السلام آئے کہ میں ہیلپ یو سر، تو حضرت ابراہیم نے جبرائیل سے پوچھا کہ میرے رب کو ہے نا میری خبر؟ انہوں نے کہا شور۔ انہوں نے کہا جاؤ تو کام کر اپنا پھر۔ اب یہ کہنا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یعنی میں آپ کو کھڑے ہوئے نصیحت کر رہا ہوں، یہ راستہ دکھا رہا ہوں، اور میری جان کو بن جائے اور پھر میں یہ کہہ سکوں گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہوگی تو میں کہہ سکوں گا، ورنہ جو ابراہیم علیہ السلام ہی کا وہ مقام ہے کہ جبرائیل کی آفر ریجیکٹ کر دی، یعنی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا کہ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجا ہوگا، اور محاورہ ہے، یہ محاورے جو ہوتے ہیں نا زبانوں کے بڑے ڈیپ ہوتے ہیں، بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ تنکا نہیں تھا، اللہ کا سب سے پاورفل فرشتہ تھا، لیکن ریجیکٹ کر دیا اس کو کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ آگے چلیے، 80 سال کے ہو گئے بے اولاد، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ یا اللہ مجھے بیٹا ہی دے دے۔ 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام مل گئے۔ اچھا، اب بڑھاپا، یعنی عام تجربہ کیا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ پیار انسان پوتوں اور نواسوں سے کرتا ہے، یعنی بڑھاپے کی اولاد پیاری ہوتی ہے، اور جس کو اولاد ہی بڑھاپے میں ملی ہو۔ آپ تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کی کتنی بلائیں لیتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کو گلے لگاتے ہوں گے، لیکن اچانک حکم ہوا کہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ دو، جاؤ، چلے جاؤ۔ تو بیوی کو بتانا بھی سمجھایا کہ کہیں کمپلائنس میں دیر نہ ہو جائے، یعنی منہ موڑ کے چل پڑے۔ تو بیوی نے پوچھا کہاں چلے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم۔ اب بیوی کو پتا ہے کہ میرا خامند جو ہے یہ اللہ کا غلام ہے، میرا غلام نہیں۔ اچھا چلیے واپس آ گئے۔ اب بیٹا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا۔ سورہ صافات میں الفاظ ہیں فلما بلغ معہ السعی۔ چھوٹا بچہ جب فوت ہوتا ہے تو وہ ماں کو نہیں بھولتا، یاد رکھیے گا، ماں سے اٹیچ ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹا جو باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، اب نوٹ کیجئے کہ جو پرانے لوگ ہیں کہ جب تک حسیب صاحب نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا تو میاں ادریس صاحب کی انوالومنٹ کتنی تھی یہاں پر، اور جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ان کو تسلی ہو گئی تو وہ ریلیکس ہو گئے۔ اب کبھی ہفتے میں 10 دن میں مہینے میں چکر لگا لیں تو لگا لیں۔ تو جب بیٹا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جاتا ہے تو باپ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس سٹیج پر اللہ تعالیٰ بیٹے کو لے لے تو پھر یہ باپ کی کمر توڑ دیا کرتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا نہیں، حکم دیا کہ اب اس کو ذبح کر دو میرے راستے میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میاں لینا سی دے دیتا کیوں سی، یا اللہ تو میرے بیٹے کو لے کے کیا کرے گا، وہ تو اب میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ نہیں، اشارہ ہوا، خواب میں اشارہ ہوا اور حکم سمجھ کر تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے اور چھری چلا دی۔ ہی ڈیڈ ہز جاب۔ باقی اللہ تعالیٰ کو صرف امتحان لینا مقصود تھا، وہ امتحان ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی بار بار جو آ رہی ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں بندے اور غلام۔
وہ اپنے آقا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اس کے ہر چشم و ابرو کے اشارے کو بھی ریسپونڈ کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں بندے. آگے چلیے. حضرت لوط علیہ السلام وہ دین کی بنیادی دعوت کے ساتھ ساتھ ایمان کی دعوت کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کا کام بھی لے کر آئے، اور ان کی قوم ایک بے حیائی کے اندر مبتلا تھی، انہیں اس سے منع کیا. قوم نے کیا کہا؟ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کوئی شخص جو ہے وہ کسی بے حیائی کو روکنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فرض کیجیے آپ کے علاقے میں کوئی نائٹ کلب بن رہا ہے، آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں بننے دیں گے. اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ایک خدمت کر رہا ہوں اور پورے علاقے کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کا بندوبست کر رہا ہوں، لیکن ٹو یور سرپرائز جب لوگ آپ سے کہیں گے کہ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ لوط علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ کڈونا بستی چبار بڑے آجی بنے پھر دے. تو اگر آپ کے سامنے قرآن مجید کی ہدایت نہیں ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. لیکن ایک ہفتہ پہلے آپ سے یہ بات کہی گئی اور اس کے بعد تلاوت کرتے ہوئے یہ واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کہیں گے صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا میرے ساتھ ہوا تھا. پھر آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، بھئی ہیرا پھیری نہ کیا کرو، دو نمبری نہ کیا کرو. ایک ہے واز کے انداز میں تو لوگ سن لیں گے، سر دھنیں گے، لیکن مرضی ہوگی تو کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہ واز ہے، نہی عن المنکر نہیں ہے. نہی عن المنکر کیا ہے؟ کہ آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں کوئی دو نمبری ہوتی ہے، کوئی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے اور اس پر میڈ ان جاپان کی مور لگائی جاتی ہے. دو نمبری ہے نا، ہیرا پھیری ہے نا، ناپ تول میں کمی اسی کو کہتے ہیں. آپ چل کر اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، یہ ہیرا پھیری نہ کرو، اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. تو آپ سوچیں گے کہ بڑا شکریہ ادا کرے گا میرا کہ بہت شکریہ آپ نے مجھے گائیڈ کر دیا، ورنہ میں تو جہنم میں چلا جاتا. لیکن ٹو یور سرپرائز وہ کیا کہے گا آپ سے؟ مولوی صاحب سے اپنا کام کرو، یہ میرا مال ہے. Who are you to interfere؟ الفاظ کا میں پنجابی میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ ان سے کہا گیا کہ الصلاۃ کا تامرو کا ان نترو کا ما نفعل فی اموالنا. کیا ہے شعیب تیری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں؟ یہ ہمارا مال ہے. Who are you؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل اور دوسری بیوی سے حضرت سارہ سے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب. اب حضرت یعقوب کے آگے 12 بیٹے ہیں اور مختلف بیویوں سے ہیں. 2 بیٹے جو ہیں وہ ایک بیوی سے ہیں، چھوٹی بیوی سے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین. اچھا، جب پھر اس میں بھی ایک گائیڈنس ہے ہمارے لیے. وہ گائیڈنس کیا ہے کہ جب بھی سوتیلا پن ہوگا، کسی بھی گھر میں 2 فیملیز ہوں گی، تو جب ایک فیملی کے بچے سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو وہ اپنے نوٹس ایکسچینج کرتے ہوئے یہ بات ضرور ڈسکس کریں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، اور اگر یہ بیٹھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے. پھر اگلا سوال ہوگا کہ واٹس دی سولوشن. بالکل قرآن مجید نے اس کی نقشہ کشی کی ہے سورہ یوسف میں کہ وہ 10 بھائی مل کر بیٹھے تو انہیں کہا کہ یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا. یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ابا جان کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک بڑا جتھا ہے. اور یاد رکھیے گا جب تک بندوق نہیں آئی تھی تو مین پاور ہی کسی شخص کی اصل پاور ہوتی تھی. جس کے 4 بیٹے تھے وہ سمجھتا تھا کہ میرے 10 ہاتھ ہیں، 2 میرے اپنے اور 2 میرے 4 بیٹوں کے. ہم وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم 10 ہیں، بڑا جتھا ہے. اوہو، معلوم ہوتا ہے کہ ابا جی بڑی غلط فہمی میں ہے. اچھا، سولوشن کیا ہے؟
جب بھی ایسی ڈسکشن ہوگی تو کوئی ایک بھائی جو بڑا زیادہ جو شیل مزاج کا ہوگا وہ یہ نیک مشورہ ضرور دے گا کہ گاٹا ہی نہ لا دیا جا. بالکل وہی ہوا وہاں پر. سورہ یوسف پڑھتے ہوئے ایک ہم سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اسے ایک سٹوری سمجھ بیٹھتے ہیں. اٹ واز ناٹ جسٹ اے سٹوری، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس تھی، اور اس میں جو گائیڈنس ہے وہ بھول جاتے ہیں ہم. اور ہم کہانی کا ایک عام انداز کیا ہوتا ہے، مووی دیکھ رہے ہوں، ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، کہ بڑے آغاز میں ہم ڈیزگنیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے اور یہ ولن ہے، اور ہیرو کے حق میں اور ولن کے خلاف ہم سارا کا سارا وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں. تو ہم سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف کو اور بنیامین کو ہیرو سائڈ پر رکھتے ہیں اور باقی 10 بھائیوں کو ولن سائڈ پر رکھتے ہیں اور کوستے رہتے ہیں انہیں. حالانکہ بڑی ایک نیچرل سٹوری ہے، یہ ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور ان میں سے جو ماڈریٹ ہوتا ہے، یعنی جو بہت زیادہ جو شیلا ہے وہ تو قتل کا مشورہ دیتا ہے، اور جو ماڈریٹ ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں آفٹر آل بھائی ہے ہمارا، قتل تو نہ کرو، کسی گہرے کنویں میں پھینک دو. یہ کیا ہے؟ یہ ماڈریٹ بھائی ہے. آج بھی ایسے ہوتا ہے. یعنی اس بات پر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم باپ کی پوری توجہ حاصل کریں، ان کو ایک طرف کر دیا. یہ پہلی گائیڈنس ہے. پھر اس سورت کے آخر میں ایک اور گائیڈنس ہے بڑی زبردست، کہ سال ہا سال بیت گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچھڑے ہوئے، لیکن باپ یعنی یعقوب علیہ السلام انہیں بھولے نہیں. کوئی باپ نہیں بھولتا. پھر کہتے ہیں ان سے، بیٹوں سے، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام بھی پکڑے گئے اور وہ تو تھے ہی خیر پہلے سے غائب، بنیامین کو بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، تو پھر انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ یا بنی اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ، بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہوا کرتے ہیں. ہم عام کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو امید رکھنی چاہیے تھی. کتنی امید ہونی چاہیے؟ یعنی ہمیں کوئی کلو مل رہا ہو تو ہم امید رکھتے ہیں، اور جب کوئی کلو بھی نہ رہے تو ہم نا امید ہوتے ہیں. تو اس سورت کا ایک حاصل کیا ہے، سبق کیا ہے، کہ خواہ کوئی کلو نہ ملے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے. یعنی یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر وہ اصل جو ہے وہ مر بھی گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ایک نیا پیدا کر کے مجھے وہ دکھا دے کہ یہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس حد تک امید ہونی چاہیے. دیکھیں نا، میں اور آپ کوئی لین دین کرتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی میں پرسوں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. کیوں کہہ دیا میں نے آپ کو؟ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ مجھے کل پیمنٹ آئے گی اور پرسوں میں آپ کو کر دوں گا. اور اگر مجھے نہیں آئے گی تو کیا میں آپ کو پیمنٹ کر سکوں گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے لے کر نہیں دینا، سب کچھ ہر وقت اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس نے صرف سینکشن کرنی ہے اور وہ چیز ہمیں مل جائے گی. لہذا وسائل کا محتاج وہ نہیں ہے. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کیوں کی؟ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا جو ہے اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت ہے، اور پھر آپ کی وساطت سے یہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسائنمنٹ یہ دی گئی تھی کہ آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے جھنڈے کو لہرانا ہے، جو کہ آپ نے لہرایا. لیکن آن گراؤنڈ کوئی فیوریبل حالات نہیں تھے، دور بھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایک بند گلی میں جا کے کھڑا کر دیا. وحی کے آغاز کے بعد پہلے 10 سال جو تھے اس میں ابو طالب نے خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کو آؤٹ رائٹ سپورٹ دی. یہ بھی دیہات کا آدمی سمجھ سکتا ہے، شہر کا آدمی نہیں سمجھ سکتا. دیہات میں ہر شخص اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے. آپ کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں، کوئی ایکس وائی زی گزر رہا ہو، یہاں تک کہ خاتون گزر رہی، آپ پوچھیں کہ کون ہے، تو آپ کو اس کا نام بتائے گا اور بتائے گا کہ جو گجراں چوہیں، رائیاں چوہیں، ڈوگراں چوہیں، شیخاں چوہیں کون ہے. یہ لازمی حصہ ہے گاؤں کا. پھر اس خاندان کا سٹیٹس بتائے گا،
اور شہر میں سٹیٹس ہوتا ہے لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، لیکن گاؤں کی زبان کیا ہے؟ اندھی پہلیاں کنیاں ڈنگر کنے. یہ کیا ہے؟ یہ فائنینشیل سٹیٹس ہے. اور پھر بتائے گا کہ ان کا ویار کیسا ہے، کس کیریکٹر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مکہ جو تھا وہ قبیلہ قریش کا شہر تھا، اور اس میں جو مختلف خاندان تھے کرشیوں کے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا یہ بٹوؤں کا قبیلہ جو ہے، کالے کے، مانے کے، فلانے کے، یہ اس طرح ہاشم کے بنو ہاشم ہو گئے، تین کے بنو تین ہو گئے، مروان کے بنو مروان ہو گئے. تو یہ ان کے خاندان تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے. بنو ہاشم کا سردار ابو طالب تھا، اور اس نے خاندان کے ہیڈ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. خبردار میرے منہ ہاتھ لایا تھا. لیکن سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کا فیصلہ پہلے ہی تھا، لہذا آپ بغیر اسائلم کے وہاں نہیں رہ سکتے تھے. تو مطعم بن عدی مکے کا ایک آدمی تھا، اس سے آپ نے اسائلم طلب کی. اس نے کہا کہ ٹھیک میں میری پناہ میں ہو. ابو جہل نے اس سے کہا جب اس نے اعلان کیا حرم میں جا کر کہ میں نے محمد کو اپنی پناہ میں دے دیا ہے، لیٹ ایوری باڈی نو. تو ابو جہل نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن بہرا روایت کے بڑے پکے تھے، تم نے کر دیا ہے تو وی ہیو ٹو آنر. اب کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں سے بات نہیں بنی، کسی نے بات ہی نہیں سنی، یہاں تک کہ آپ پر پتھراؤ ہوا. اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. پہلی اور آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شکوہ آیا ہے، اور بڑی عجیب منا جاتا ہے وہ. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے ہاتھ بھی تو نے کھلے چھوڑ دیے ہیں. وہی توکل والی بات کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو یقین ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ نہ کھولتا تو یہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے. لہذا شکوہ ان سے نہیں کیا، شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے. لیکن یہ شکوہ میرا شکوہ نہیں تھا، یہ شکوہ اللہ کے پیارے رسول کا شکوہ تھا. لہذا ساتھ ہی کہا اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي. اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آسمان پر. کیوں بلایا؟ اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ مشورہ کرتا جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جی حضور کو معراج کب کرائی جائے، تو میں کہتا کہ جی پہلی وحی کے لیے آپ کو آسمانوں پہ بلایا جاتا، پنڈال سجتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوتے، نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ سٹیج پہ تشریف لے جاتے، اور تالیوں کی گونج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی پیش کی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں کا سب پتہ ہے کہ کب کون سا کام کرنا ہے. اب بلایا کیوں بلایا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس کو؟ جب بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا آئے اور اس کی ماں صرف یوں ہاتھ پھیلا کر کہہ دے میرے چاند، تو اس کے آنسو یہیں پر رک جاتے ہیں. کبھی دیکھا یہ سین؟ آپ کو بلایا، تھپکی دی، یعنی تفصیل میں جائے بغیر وہ جو صحابہ کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کہ نہیں ہوا، میرا مقام نہیں کہ میں اس میں کوئی رائے دوں، لیکن بارہ قرب کا احساس تو دلایا نا آسمانوں پہ. یہاں ہے تو وہ یہاں بھی، لیکن آسمانوں پہ کیوں بلایا؟ قرب کا احساس دلانے کے لیے، اور آپ کی پیٹھ ٹھونک دی کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور معراج غالباً 11 نبوی میں ہوئی، اور اگر تاریخ وہی ہے جو آنے والی ہے 27 رجب، تو رجب کے مہینے کا تو اینڈ ہو گیا نا. اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اس ذی الحج میں دوران حج یثرب سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے آپ کی ملاقات ہو گئی. آپ نے تعارف کرایا، انہوں نے پہچان لیا کہ وہی ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم ان سے پہلے ایمان لے آئے. ان کی خوش قسمتی ہے. اگلے سال 12 آئے، بیعت عقبہ اولا ہو گئی کی، اور استاد مانگا ایک کہ ہمیں کوئی معلم دے دیجئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر، اللہ کے رسول نے معلم بنا کر بھیج دیا مدینہ.
اب حضرت مصعب نے کیسے قرآن مجید پڑھایا I have no idea، لیکن بہرحال قرآن مجید کو ان کے خون میں اتار دیا، شاید انجیکٹ کر دیا قرآن مجید ان میں۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ چوں بجاں در رفت جان دیگر شود، یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ جب یہ کسی کے اندر جاتا ہے تو اس شخص کو بدل دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو تقسیم ہے نا خاندانوں کی، کچھ مارشل ریسز کہلاتی ہیں، پٹھان ہے، راجپوت ہے، جاٹ ہے، یعنی لڑے بغیر ان کی روٹی نہیں ہضم ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں ارائیں، شیخ، یہ سافٹ پیپل ہیں، یہ لڑائی کو اوائڈ کرتے ہیں۔ یعنی محاورہ ہے پنجابی کا کہ واڑیاں دن مرن دی ویل نہیں ہوتی، یعنی کسان کا اصل کنسرن کیا ہے؟ کھیت کھلیان، لہذا وہ ادھر ادھر پنگوں سے اوائڈ کرتا ہے، اس لیے کہ ایک خاص وقت پر اس نے پانی دینا ہے، اس خاص وقت پر اس نے فصل کاٹنی ہے، اور اگر یہ دوسرے دھندوں میں پڑے تو پھر اس کا کام متاثر ہوتا ہے۔ اور کاروباری آدمی، اس کا اصل کنسرن کیا ہے کہ میرا کاروبار متاثر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پٹھان جو ہے بدلہ لینا، یہ کیا ہے؟ ان کی نیچر کا حصہ ہے۔ لاہور میں ایک کلاس میں لے رہا تھا رب ہمارا کے موضوع پر، تو میں نے آغاز میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حیثیتیں ہیں، آپ کو کون سی پسند ہے؟ 1 بائی 1 میں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ تو ایک نوجوان نے کہا کہ عزیز ذو انتقام، مائٹی اور بدلہ لینے والا۔ میں کہا تو پٹھان ہے؟ کہتا ہے ہاں جی میں پٹھان ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خاندانوں کے نیچرز ہیں اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو عتبہ بن ربیعہ کفار کی طرف سے سامنے آیا اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر، اور سامنے سے 3 انصاری صحابی نکل کے آ گئے۔ اس نے کہا پہلے اپنا تعارف کراؤ، تو انہیں بتایا کہ ہم اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو وہ چیخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے بندے نکالو۔ آپ نے ان کو واپس بلا لیا، اور پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور ایک تیسرے صحابی جو تھے وہ نکلے، اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ وہی جن کو عتبہ کسان کہہ کر اپنی توہین محسوس کرتا لڑنے کے لیے، جب قرآن مجید ان کے اندر گیا تو وہ شیر بن گئے، انہوں نے عرب کے شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، اور اگلے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشکش لے کے آ گئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کیا، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تب ہجرت ہوئی۔ تو میں اس کر رہا کہ قرآن مجید کی ہدایت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہانی کیوں سنائی یوسف علیہ السلام کی؟ دیکھو یوسف کے بھائیوں نے انہیں ایک طرف کرنے کے لیے کنویں میں پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر کہاں لے گیا؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں اس کا جو ایک خاص حصہ ہے، جو دلچسپ حصہ کہلاتا ہے اس کا، کہ کنویں میں سے نکالے گئے، پھر بھائیوں نے کنویں والوں کے ہاتھوں بیچ دیا، بکتے بکاتے مصر کی منڈی میں چلے گئے، اور وہاں مصر کے ایک بہت بڑے وزیر نے ان کو خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم تھے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیے گا ضرور، کہ عام طور پر جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کا ویک پوائنٹ بنایا ہے۔ یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پرکشش ہے مرد کے لیے عورت بنائی ہے، اور ہم سب مرد بیٹھے ہیں، ہم سب کا تجربہ ہے کہ عورت کی کشش اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا آلموسٹ امپاسبل نظر آتا ہے۔ ہم سب سیانے بیانے ہیں، سینسیبل ہیں، بال بچے دار ہیں، لیکن کوئی عورت سامنے آتی ہے تو اپنی نظر کو وہاں سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن مرد عورت کا ویک پوائنٹ نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی عورت ادر دین دی محرم، ماں، بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی، پھوپھی، خالہ کے علاوہ جب بھی کوئی عورت آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی تو آج نہیں تو کل آپ کا دل اس پہ آئے گا۔ وہ آپ کی سالی ہو، آپ کی کزن ہو، بیوی کی کزن ہو، نوکرانی ہو، تو جہاں بھی نوکرانیاں کام کرتی ہیں وہاں یہ چند چڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ بہت کم سنیں گے کہ کوئی خاتون خانہ اپنے نوکر کے ساتھ انوالو ہوئی۔ کیوں؟
مرد عورت کا ویک پوائنٹ نہیں ہے. ہاں ہینڈسم مرد جو ہے وہ عورت کا ویک پوائنٹ ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ ایکسٹراڈنری ہینڈسم تھے، لہذا وہ عورت کے جس کے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئے تھے اس کے لیے بھی ارریزسٹیبل ہو گئے. یہ بھی کیا ہے، یہ گائیڈنس ہے ہمارے لیے. پھر جب اس نے ان سے خواہش کا اظہار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے اور عین دروازے پر وہ جو وزیر تھا، اس عورت کا شوہر، وہ مل گیا. وہ حضرت یوسف کا لارڈ تھا، آقا تھا. اور وہی کیا اس عورت نے جو ہر عورت آپ کے ساتھ کرے گی. یعنی جب آپ کو انوالو کرے گی تو وہ شو کرے گی کہ بس وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، لیکن جب پکڑی جائے گی تو سارا مدعا آپ پر ڈالے گی. یہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کی گائیڈنس ہے. ٹھیک ہے. حضرت یوسف حیران پریشان رہ گئے کہ ہیں ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی برات کا بندوبست کیا کہ اس عورت کے خاندان کا ایک بچہ، شیرخوار بچہ، بول پڑا کہ دیکھو کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے، آگے سے کہ پیچھے سے. اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ ان کو پیچھے دھکیل رہی تھی. اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام سے تقاضا کر رہی تھی اور یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ رہے تھے. اب اس نے ان کے شوہر نے، اس عورت کے شوہر نے وہ نشانی دیکھ کر صاف صاف کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا. اب ظاہر ہے کہ بڑا بےعزتی کا معاملہ ہے کہ خاتون خانہ غلام کے ساتھ انوالو ہو جائے. تو اس نے کہا چل پڑ مٹی پاگ، چھوڑ دے اس بات کو. اور اس عورت سے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی خطا کار ہے. یہ جو سکینڈلز ہوتے ہیں، سیکس سکینڈلز، یہ کبھی راز نہیں رہتے. انسان کو غلط فہمی ہوتی ہے جب انسان برائی میں مائل ہوتا ہے، برائی کی طرف، تو شیطان اس کو دکھاتا ہے کہ پتہ کیوں لگنا ہے، لیکن یہ کبھی راز نہیں رہتے. وہی ہوا کہ یہ سکینڈل بھی جنگل کی آگ کی طرف پھیل گیا. اور شہر کی عورتیں جو ہے، قرآن مجید نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے پورے اس واقعے کا کہ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. شہر کی عورتیں کہنے لگی ہے نہیں سنیا ہی تو فلانے وزیر دی بیوی غلام نہ پھنس گئی، اور پتہ ہوتا پٹیوں لے گئے، ایسا معلوم ہوتا. فلما سمعت بمکرہن، اب جب اس عورت نے یہ ساری باتیں سنی کہ بڑی اچھل اچھل کے باتیں کر رہی ہیں عورتیں، تو ارسلت الیہن، اس نے ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک دعوت ارینج کی. اچھا اب دعوت ارینج کی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں جو عورتیں آئی تھیں اسی سٹیٹس کی ہوں گی نا، وزیروں کی بیویاں اور سیکریٹریز کی بیویاں ہوں گی. تو کھانے کی بھوکی تو نہیں کہ آتے ہی کھانا شروع کر دیں، اور نہیں، وہ تو آئی تھیں، ظاہر ہے ان کے گھر میں بھی غلام تھے، کام کرتے تھے. اینڈ دے نیور ہیڈ اے پرسویشن فار دیم. اب ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ منڈا کو خاص ہی ہونا ہے، لہذا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئی تھی. تو جب سب کچھ فوڈ آئٹم سرو ہو گئے اور پہلا آئٹم جو تھا وہ کاٹنے والا تھا، کیک تھا یا سیب تھا یا سم تھنگ، تو ادھر اس نے کہا کہ جی بسم اللہ کیجئے، اور ساتھ ہی ان کے پیچھے کی طرف دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو آواز دی، یوسف ذرا گل سنی میری. اب کیا ہونا تھا کہ کاٹتے کاٹتے غیر ارادی طور پر تمام عورتوں نے یوں گھوم کر دیکھا اور چھری ہاتھ کو کٹ کرتے ہوئے زخم کر دیا اس نے ہاتھ میں. تو ہاتھ کٹنے کا محاورہ پورا ہو گیا نا، یعنی جیسے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہ تو مقصود نہیں تھا، یعنی ہاتھ کاٹ لیے کا مطلب کیا ہے، ہاتھ پہ کٹ آ گیا. اب ان عورتوں کی زبان پر کیا آیا، فلما رأینہ، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی. وقلنا حاشا للہ، کہنے لگی ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ. اب وہ ہوئی شیر، یعنی اپنی سہیلیوں کی محفل تھی نا، اب وہ ہوئی شیر کہ فذالکن الذی لمتننی فی، کیا یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں تم مجھے بلیم کر رہی تھی، دیکھا تم نے اپنا حال.
یس وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اب بھی اگر یہ میری بات کو رسپونڈ نہیں کرے گا تو جیل بھیج دیا جائے گا اور ذلیل ہو کے رہ جائے گا۔ وہی ہوا۔ اس پر جو رسپونڈ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے وہ ہے اصل میں ہم مردوں کے لیے ہدایت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ میں نے پہلے بھی تمہیں پاس نہیں پھٹکنے دیا اور اب بھی میں تمہیں پاس نہیں آنے دوں گا، نہیں۔ A very realistic attitude۔ اگر آج میں گناہ سے بچ رہا ہوں تو اس لیے نہیں بچ رہا کہ میں بڑا پاک باز ہوں، آج بھی اللہ کے فضل سے بچا ہوں، آج تک بھی، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچوں گا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب دعا کی اللہ تعالیٰ سے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو ان کے فریب کو، ان کے مکر کو، ان کی پلاننگ کو مجھ سے پرے نہیں ہٹائے گا، اصبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی جذباتی ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر کہانی آپ کو معلوم ہے، وقت ہو گیا کافی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا کہ وہ قیدی یہ جیل میں ڈال دیے گئے، 2 قیدی آئے، انہوں نے خواب دیکھا، انہیں تعبیر بتائی، کہانی آپ کو معلوم ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، بادشاہ کے خواب کی، بادشاہ بڑا امپریس ہوا کہ اتنا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، برنگ ہم ٹو می۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، اگر میں مجرم ہوں لیٹ می فیس دا پنشمنٹ، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں فرسٹ لیٹ اٹ بی نون کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ 12ویں پارے کی آخری آیت ہے، انی لم اخنہ بالغیب، اور پھر فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، پاک نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر مہربانی فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو حضرات بات ہم نے شروع کی تھی، موضوع تھا قرآن دا گائیڈنس، راستہ دکھانا، اور قرآن مجید ہمیں صرف جنت کا پتہ ہی نہیں دیتا کہ وہ اصل منزل ہے اور اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی ایک مثال جو ہے ہم نے لی ہے، یعنی سیکس انسان کی ایک کمزوری ہے اور سب سے بڑی کمزوری ہے، عورت مرد کا ویک پوائنٹ ہے، لیکن اس ویک پوائنٹ کو کور کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری پوری رہنمائی دی ہے۔ ہمارے دین میں ستر و حجاب کا پورا ایک نظام ہے۔ کیوں ہے؟ عورت پر ظلم، ویسٹ نے اس کو عورت پر ظلم قرار دیا ہے، لیکن اسلام نے عورت پر یہ احسان کیا ہے، اس لیے کہ وہ جذباتی ہے، مرد اس کو ٹریپ کر سکتا ہے، لہذا اس کو پردے کا حکم دیا، سیگریگیشن کا حکم دیا کہ اس سے بچ کے رہنا، اس سے دور رہنا۔ اور قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ لا تزنو، زنا نہ کرو، بلکہ کیا حکم دیا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، انہ کان فاحشۃ، یقیناً وہ ایک برائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ اور اس کے لیے یہ پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنا کر بڑے خوبصورت انداز میں ہم پر واضح کیا کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بننے والے تھے۔ یہ 2 چیزیں ہمیں عام طور پر ٹریپ کرتی ہیں اس معاملے میں۔ ایک انسان کی یہ غلط فہمی کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو قرآن مجید کا درس دیتا ہوں، میں تو لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتا ہوں، لہذا شاید میں اس سے پاک ہوں۔ یاد رکھیے گا، نبی سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہوتا، لہذا حضرت یوسف کی کہانی سنا کر بتایا کہ اپنے اوپر زوم نہ کرنا، ڈرتے رہنا۔ اور دوسری غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں خاندانی آدمی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی نوع انسانی میں سب سے زیادہ پائس اور نیک بیک گراؤنڈ کے حامل تھے۔ کیوں؟ ان کے باپ بھی اللہ کا نبی حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی،
اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ تو حاصل کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید پورا کا پورا ہمارے لیے گائیڈنس ہے، ہر معاملے میں گائیڈ کرے گا جیسے اس معاملے میں گائیڈ کیا ہے، اور ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرو۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پہلے کانٹریکٹ طے کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، اور پھر مانگتے کیا ہیں؟ صراط مستقیم مانگتے ہیں کہ وہ راستہ ہمیں بتا دے جس پر چل کے ہم تمہیں راضی کر لیں اور ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ قرآن مجید ہی ہمارے لیے گائیڈ ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہمیں اس سے ڈائریکشن لینے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني